سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں جیسے شرح سنن کے اندر موجود ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بھی اس کو اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم حدیث کا ایسے ہے کہ بدر کے موقع پر اس وقت حالات جو تھے بہت ہی مفلسی والے تھے اور اسلام کا شروعات تھے. تو جس وقت بدر کی لڑائی میں مسلمان شریک ہونے لگے تو ان کے پاس کچھ اتنا سامان نہیں تھا، بہت کم سامانی تھی اور ان کے مقابلے میں بہت کم ان کے پاس سامان تھا. تو حالت ایسی تھی کہ بھئی اس موقع پر اللہ کے لیے وہ لوگ سفر کر رہے تھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی کیونکہ سواری کے لیے جو سواری کم ہے تو اب ایسا کر لیا جائے کہ سواروں کو تقسیم کیا جائے اور ایک ایک سواری پر حساب کے بعد لگانے کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہر سواری پر 3 آدمی بیٹھیں گے اور باری باری پھر سفر پہ اتریں گے اور چڑھیں گے جس کی باری آئے گی سفر کرنے کی. تو 3 جو صحابہ تھے وہ تقسیم ہو گئے ایک اونٹ پر. ایک اونٹ پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابی اور آئے. ایک تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، اور تیسرے آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. تو یہ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور اصول کے مطابق پیدل چلنا تھا، جس کی باری آنی تھی دوسرے نے سفر کرنا تھا. فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں صحابیوں نے عرض کی، مؤدبانہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نہ چلیے، ہم آپ کی جگہ سے پیدل چلیں گے. صحابہ نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جو فرمایا وہ یہ تھا کہ میں، تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کم کبھی ہوں، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کم طاقتور ہوں؟ اور پھر فرمایا کہ پیدل چلنے میں جو ثواب ہے اس کی مجھے بھی حاجت ہے. یہ ایک حدیث ہے الحمدللہ. اسلام جو ایک مذہب ایسا ہے، ہمارا دین الحمدللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ماننے والوں کو، جس کو مومن کہتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو کسی عبادت کے لیے محدود نہیں کیا، بلکہ اسلام کا رنگ اور ڈھنگ ایسا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر اسپیکٹس جو ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے ہر لمحات جو ہوتے ہیں وہ عبادت ہے. کیونکہ مومن کا ایک ہی نظریہ ہے اور ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے آخرت کو پانا. نہ صرف آخرت کو حاصل کرنا، بلکہ جہاں تک ہو سکے خوب درجات کو بلند کرنا، اعلیٰ درجے کی جنتوں میں پہنچنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے تو انعامات کی حد ہے ہی نہیں وہاں، تو اللہ نے پورا یہاں اتنی وسعت سے مومن کو چانس دیا ہوا ہے، موقع دیا ہوا ہے کہ جس قدر جائے، تھوڑی زندگی جو میں نے اس کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں خوب کمائی کر لے. یہ اکثر مقصد ہے مومن کا. کیونکہ وہ جو دنیا آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں جا کے نہ پچھتائے جیسے یہاں پچھتاتا رہے. اس کی دکان اتنی ہے، ہمارا مکان نہیں ہے، اس کی چھوٹی گاڑی ہے، میری گاڑی ہے. کہتے ہیں رونا دھونا یہاں چلے، ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی یہ روتا دھوتا رہے. وہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے. تو اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوں جس کا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہوں کیا کہ اللہ نے انعام رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مومن کو دینا چاہتا ہے. تو ظاہر اس کے لیے پھر عبادت کی ضرورت ہے انسان کے لیے. تو اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ مخصوص جگہ نہیں ہے، کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، بلکہ مومن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہر وقت وہ عبادت میں رہ سکتا ہے، ہر وقت آخرت کو کما سکتا ہے. وہ ہے کہ مومن کے لیے مصلی کی ضرورت نہیں، بلکہ سنت رسول اللہ کی ضرورت ہے. مصلی کی تلاش میں رہا پھر تو گیا. کس چیز ضرورت ہے؟ مصلی کے نہیں، بلکہ کیا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. ہاں، یہ دیکھتے ہیں اصل چیز یہی ہے کہ جب اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے تو مومن یا اس کی شان جو ہے ہر لمحہ الحمدللہ معمولی درجے کی ثواب نہیں لے رہا، پر کیا ثواب لے رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کا کتنا بڑا ثواب رکھا ہے اس پر. کہ جو مشغول ہو جائے، جو عورت اور جو مرد، کہ اس نے اللہ رضا لینا ہے اور یہ سمجھ جائے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، اور ہر وقت مجھے عبادت میں رہنے کے لیے مصلی کی ضرورت نہیں، بلکہ کس کی ضرورت ہے؟ سنت رسول اللہ کی ضرورت ہے. اس کا ہر وقت جو ہے نبی سنت کی طرف چلا جائے تو پھر اس عبادت کا جو اس طریقے سے سنت کے طریقے سے جو عبادت کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کا ہر لمحے کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے آپ سوچیں. اللہ من احب سنت احبنی، اس عمل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. صاحب پہ سوچنی اینڈ ہو گیا، سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ڈبل ہو گیا معاملہ. ایک تو اللہ کی طرف سے انعامات عبادت میں ہو آدمی، اور دوسری کیا کہ محبوب رب اللہ بن جاتا ہے. تو یہ شان ہے انسان کی. اس حدیث کی طرف بزرگان دین نے بڑے الحمدللہ نقاط بیان فرمائے. یہ سمجھنے کے بعد کہ انسان کی ہر چیز عبادت ہے. روٹین لائف جو ہماری ہے ذرا غور سے چلیں، زندگی گزاریں تو ہر وقت ماشاء اللہ ایک عجیب عبادت اور ایک چیز زندگی گزار انسان سکتا ہے. اس حدیث میں جو پہلی چیز بیان فرمائی
کہ بھئی ایسے موقع پر جب بدر میں جا رہے تھے صحابہ کرام تو انہوں نے ایک فیل کیا. وہ کیا تھا کہ تقسیم کیا اپنے لوگوں کو شارٹیج آف سواری کی وجہ سے اور 3 میں بیٹھ گئے. یہاں سے جو اب ہماری زندگی کے لیے ایک بہت اچھا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہمارے معاملات میں جانا ہوتا ہے انسان نے، کسی ذکر کی مجلس میں جا رہا ہے یا کوئی کسی دینی مجلس ہے اس میں جا رہا ہے یا کوئی دینی جلسہ ہو رہا ہے اس میں انسان جا رہا ہے. ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا رہتا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر آئے یا اس مسجد میں جلسہ ہے یا اس مسجد میں جا رہا ہے. تو یہ سفر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ سفر ہے. اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کے پاس کبھی گاڑی نہیں ہوتی نا، یا کوئی آدمی ڈرائیو نہیں کر سکتا، یا کوئی مجبور ہے، یا کوئی ضعیف ہے، یا کوئی سست ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جانا نہیں چاہتا، وہ بہانہ کرتا ہے کہ جب میرے پاس گاڑی نہیں ہے میں نہیں جا سکتا، یا پہنچنا دشواری محسوس کرتا ہے، نفس غالب ہے. تو اس حدیث کی روح سے ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت ایسے مجالس میں کوئی جا رہا ہو یا کوئی ایسے فنکشن میں جا رہے ہیں جو اللہ کے لیے ہے، یا کسی ایسے سفر میں ہم جا رہے ہیں، تو معاملہ یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی حضرات ہیں ان پہ غور کریں اس چیز پر کہ جو ہمارے ساتھی نہیں جا سکے سواری نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسے موقعوں پر سواری کو تقسیم کرنا اور لوگوں کو بٹھا کر ساتھ لے جانا یہ عین سنت کے مطابق عمل ہو. کتنی بڑی بات ہے. یہی تھا صاحب نے بتایا ہمیں. ہمیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے. ہے بہت معمولی بات لیکن کتنا بڑا ثواب ہے اس پہ آپ سوچ نہیں سکتے. کتنی مشی کی بات ہے. ایک تو اگر کوئی سوچتا ہے بہانا مارا ہے وہ گاڑی ملے گی اس کو، آپ نے گھر سے اٹھا لیا. آپ جو فیل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو لفٹ دے رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، یا خود ہی سسٹم بنا لیا آپ نے کہ یا میں دیکھتا ہوں فلاں آدمی نہیں آ رہا، آج فجر پہ نہیں آیا وہ، آج فلاں ذکر پہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا، چکر کیا ہے، فون کرنا پوچھنا اور خود گاڑی لے جا کے بٹھا دینا. یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں بس گاڑی دیکھی اس کا ٹائم ہے، گاڑی دبائی چل پڑے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھو ساتھی تھا یا نہیں تھا. اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس سے بھی بلند درجے کی عبادت ہو جائے گی الحمدللہ اس نیت سے ہم نے کہ ہم نے حدیث سنی ہے اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تقسیم کیا انہوں نے سواری پر اور بٹھایا باقاعدہ اور چلے، لے کر چلے. تو یہاں سے بزرگان دین کے نقاط تو بڑے بلند ہوتے ہیں نا حدیث میں دیکھیں. تو بتایا اب معاشرے میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. جب تو ہمارے پاس گاڑی ہے الحمدللہ اور روز سفر ہونے لگتا ہے، جانے لگتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اور ماشاء اللہ یہ تبلیغی جماعت تو ہر وقت اسی کام میں رہتی ہے، گھومنے وغیرہ میں. تو یہاں اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے الحمدللہ جو محروم ہوتے ہیں، جو نہیں چل سکتے، وہ ہیں. تو ہمارے جب انسان میں یہ شعور پائے کہ میں ایک عبادت ایسی عبادت کروں الحمدللہ کہ بلند درجے کی عبادت ہو جائے، اللہ کے مقبول ہو جائے، اور اس میں سے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت صحابہ ہے. آگے چلیں. پھر اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ پیدل چلے، کچھ چل رہے تھے لوگ، کچھ اتر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی پیدل چلنے کی تو دونوں صحابہ نے بلند درجے کے صحابہ تھے، حالانکہ قانون بن چکا تھا، اصول تھا، سب کچھ تھا. دوسرے صحابہ تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، چل رہے تھے. ان دونوں صحابہ نے کیا کیا کہ خود تو مطلب چلتے رہے پیدل. جب نبی کی باری آئی تو کہنے لگے کہ عرض کیا آپ نہ چلیں، ہم آپ کی جگہ، آپ تشریف رکھو، آپ نہ چلیں، ہم چلیں پیدل. یہاں یہ نقطہ ایک بیان فرمایا ہے بزرگان دین نے کہ بھئی تعظیم اور تکریم بزرگوں کی کرنا، نیک لوگوں کی کرنا جب عین سنت ہے اور عبادت ہے. نیک لوگ، بزرگ لوگ، صاحب تکریم لوگ، عزتدار لوگ، ان کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے لیے مطلب اس قسم کی
مطلب تکریم کرے، عزت کرے، احترام کرنا، خدمت کرنا بعین عبادت کے درجے میں شامل ہوتا ہے. دو صاحب نے کر کے دکھائی یہ بات. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سخت کمی ہے. بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کی کوئی تعظیم بھی کر رہا ہے یا تکریم کر رہا ہے، بہت ہی عجیب طریقے سے لوگ دیکھنے لگتے ہیں اور ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ہی ہو رہا ہے جی، وہ کیا کر رہا ہے جی، یہ کیا کام ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یعنی یہ معاشرے کی تنگ نظری اور ایک محدود قسم کی چیز. یہ آپ کو دیکھیں یہ حدیث ہے، ایسی چیز نہیں. یعنی شریف درائے میں آپ کسی بزرگ کی آپ تعظیم کریں، تکریم کریں، بعین عبادت ہے. دوسری چیز سنت صحابہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک ادب ہے اتنی بڑا سوسائٹی کا، یہ آج ہم محروم ہو گئے اس سے. ہمارے ادب کا تو ہے ہی نہیں حساب، نہ کسی بڑے کا ادب، نہ چھوٹے کا ادب، نہ کوئی تعظیم، نہ کوئی تکریم، کچھ نہیں. وہ اسی وجہ سے کہ ہم دور ہو گئے مذہب سے. ہم نے تو بس وہی محدود ایک چیز کو ہم نے عبادت سمجھ لیا کہ بس یہ کام کیا، ہم بس عبادت کر رہے ہیں. حالانکہ ہر سانس ہماری عبادت کے ساتھ ہے. اگر دنیا میں ہمیں چانس ملتے ہیں ایسے کہ بزرگ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کہ کسی اللہ والے کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ایسا موقع ہے، پیدل جا رہے ہیں، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، آفر کرنی چاہیے. یعنی بٹھا لینا چاہیے. منو پاس سے گزر گئے اور کوئی عزت و احترام معاشرے میں نہیں ہے، کسی قسم کا نہیں ہے. آپ کو کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ طنز کرتے ہیں آج لوگ، مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا. حالانکہ بڑے درجے کی عبادت ہے. صحابہ سے نبی سے ثابت ہے یہ بات. آپ نبی سے منع نہیں فرمایا. انہوں نے یہ بات کی کہ ہم چلتے ہیں پیدل، آپ تشریف رکھیں، تو آپ نے منع نہیں فرمایا. کہا نہیں یہ نہیں کیا کرنے لگے تو بہت بےعزتی والی بات ہو جائے گی، تو یہ بالکل نہیں منع فرمایا. حالانکہ اور ثابت اور کتنے بڑے درجے کے ثابت ہوں اس بات پر یہ بات کی. تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ ہم میں یہ ادب، احترام، خدمت اور جو تقریب اللہ والوں کی، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی کرنی چاہیے. اور کرنے سے کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت صحابہ ہے. اس میں کمی کرنا ظاہر ہے کریں کمی، لیکن ایک عبادت کا آپ چانس چھوڑ رہے ہیں. ایک عبادت جو ہے فرق وہی ہے. دیکھنا اب یہ حدیث کا مطلب سب سمجھتے ہیں کہ جب بھی ایسا فعل ہوگا، یعنی آپ گاڑی میں کسی کو بٹھا رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، نیت ہماری کیا ہے؟ عبادت کی ہے. یاد رکھیں یہ حدیث اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ریفرنس ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم نے وہ حدیث سنی تھی. اب جو چاہے دنیا کچھ کہے، ہنسی ہو، مذاق ہو، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں لوگوں کو بٹھاتا ہے، یار ان کے پاس اپنی گاڑی ہے، تجھے کیا ضرورت تھی لے جانے کی، یہ تو جائز سست ہے. بس آپ اپنے مائنڈ میں وہ حدیث رکھ لیں کہ یہ میری نیت یہ ہے کہ مجھے عبادت کرنی ہے اور یہ موقع میری گریٹ عبادت کا ہے، میں یہ کر لینا ہے. الحمدللہ کہنی چاہیے نا بھائی. کتنے آسان عبادت ہے اللہ کی خود، اور کتنے درجے کے انعام کیا؟ اللہ کے حبیب کی محبت. آگے چلیں اس حدیث پر. اگلے چیز کی جب یہ انہوں نے فرمایا تھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ پہلی چیز تو یہ آپ نے انکار نہیں کیا، وہ ریکمنڈ ہو گئی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ادب صحیح ہے. جواب کیا دیا کہ بھائی تم یہ نہ سمجھو طاقتور ہو، میں تم سے کم طاقتور نہیں، میں کبھی ہوں، تم سے کم کبھی نہیں ہوں. میں کبھی کیا کہتے ہیں؟ طاقتور. اب یہ بہت خوبصورت جواب ہے، آج کے دور میں سننی چاہیے بات. سمجھے کیا کہا اللہ کے نبی میں نے ان کو جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو چلنے کے لیے، تو رخ کدھر رکھا آپ نے؟ وہ تو بالکل صحیح سے بتایا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں انفٹ ہوں. سبحان اللہ، اس سے آپ کی زبان بات کیا ہوں؟ انفٹ ہوں. میں تھوڑا چلتا ہوں سانس چڑھ جائے گا مجھے. ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ فٹ فیٹ ہونا چاہیے اس کو. ماشاء اللہ، یہ نہیں کندھے جھکے ہیں، عمر 40 سال ہے، 2 قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ صاحب کو چلتا ہے کہتے ہیں یہ آستہ چلیں، سانس چڑھ گئی، اندازہ لگا. یہاں یہ بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ ہر
مومن کی شان یہ ہے بتایا جائے کہ اس کو فٹ ہونا چاہیے. طاقتور سے مراد کیا؟ الحمدللہ اس کی ہیلتھ وائز بہترین ہیلتھ اس کی. جو بھی وسائل ہم سن لیں اس حدیث کی روح سے، جتنے بھی وسائل ہیں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے، ایکسرسائز ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، سائیکلنگ چلانا ہے، سوئمنگ ہے، گھوڑا دوڑ ہے، ریس لگانا ہے، اور سب سے بیسٹ جس طرح حدیث میں آ رہا ہے جو کر کے دکھایا، جو سب سے محبوب عمل تھا لیکن وہ کیا ہے؟ واکنگ، پیدل چلنا. کیوں کہ اب باقی جتنی بھی ایکسرسائز ہیں فٹ رہنے کی، جتنی فٹ رہنے کی ایکسرسائز ہیں جتنی بھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایج کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے. جیسے ہر وقت تو آپ ویٹ لفٹنگ نہیں کر سکیں گے، چینج کرنا پڑے گا. ہر وقت آپ سوئنگ بھی نہیں کر سکیں گے، ایج کے حساب سے ایک ایج کی لمٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. ہر وقت آپ ٹینس بھی نہیں کھیل سکتے، بیڈمنٹن بھی نہیں کھیل سکتے، کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے. ساری گیمز الحمدللہ ویری گڈ، بالکل اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز. تو فٹ رکھنے کے لیے ایک ایسی جو ساری لائف آپ چلا سکتے ہیں. اللہ کے محبوب تھی وہ چیز پیدل چلنا. وہ کیا ہے؟ واکنگ. ایک اور حدیث مجھے یاد ہے، ابو داؤد کی حدیث سے یاد آ رہی ہے، جس کا مفہوم ایسا ہے کہ واکنگ جو ہے، پیدل چلنا، اتنی زبردست چیز ہے. اللہ کی فرماتے ہیں کہ سستی اور کاہلی کو ختم کر دیتی ہے. اب ہمارا کیا رنگ ہو گیا؟ جوان لڑکے ہیں اور جناب اللہ 30 40 50، کوئی ایج تو نہیں ہے، پر اپنے آپ کو بہت نیچے. ہم تو جی بس کیا بتائیں، تھوڑے یہاں سے آپ سودا لینے جائیں گے تو گاڑی کو سٹارٹ کریں گے، پارکنگ کرنے میں گھنٹہ لگا دیں گے، اتنی دیر میں آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. اب اس مسجد سے کس کا فاصلہ 2-1.5 مائل، اس سے بھی کم ہوگا. بھری پڑی ہے کار پر. چلو بھائی، ٹھنڈی ہے یا ہوا تیز ہے یا کوئی بیماری ہے یا کمزوری ہے تو دوسری بات ہے، یا کوئی نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، یا بہت کمزور ہے آدمی، یا بیچارہ سردی میں کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا ریزن کہ آپ واک نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی، یہ تو غلط بات ہے. مومن کی شان کو نہیں 30 سال بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے، نہیں. اس کو تو ہر وقت اتنا الرٹ، اسمارٹ، خوبصورت جوان ہونا چاہیے. ہر عورت خوبصورت ہو، سلیم، پیٹ نکلا ہو ادھر سے، وہ عورتوں کا تو ہے ہی نہیں صاحب، کوئی کھایا پیے بس وہیں بیٹھ گئے. سب کے لیے جائز ہے. ضروری ہے کہ وہ ہم اپنی زندگی کے سٹائل کو کھانے. اللہ کے نبی یہ بتایا کہ کھانا بھی میرا دستور کے مطابق. یہ نہیں کہ بھی کھانا تو اتنے بڑے. اب رات کو ایک فیملی ایسی ہے ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے، دیکھنے کی بات ایسی ہے کہ ایک نظر میں آپ سب کو نہیں دیکھ سکتے، اتنی صحت ہے کی، یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. اور کیا ہے، میل چلتا ہے صبح سے چلتا ہے، اور آخری میل جو ہوتا ہے نا رات کے 12 بجے ہوتا ہے. آخری میل بتائیے کہ لنچ کر لیا انہوں نے، ڈنر بھی کر لیا، گیپ آ گیا بیچ میں، تو اس کے بعد پھر 12 بجے سونے سے پہلے ایک اور ڈنر ہوتا ہے، وہ پھر ٹیک اوے آتے ہیں سارے ہر قسم کے، اس کو کھایا جاتا ہے. چلو ٹھیک کھاؤ، لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے کی ایکسرسائز تو کرو. اوپر نیچے پھر کے دروشی پڑھ لو 1000 دفعہ سیڑھیوں پر. سیڑھیاں نہیں ہمارے، اس اسٹیپ پہ آپ چلیں 10-15 دفعہ چلیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ آپ پڑھیں درود شریف. آپ کی جو شوگر لیول ہوگی وہ بالکل ڈاؤن. یہ میں دین کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جو یہ کام کرے گا، جو عورت یہ کام کرے گی، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنی کمپنی کی مشہوری نہیں کر رہا کہ میرے پاس ایکسرسائز کر. میں تو ایک آپ اپنی لائف میں تجربہ کر کے دیکھ. اب آپ اس لائف میں آ گئے ہیں کہ آپ کے لیے چلنا بھی مشکل ہو گیا. کہ ہم 60 سال کیا دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، میلوں پیدل چلتے تھے، الحمدللہ میلوں پیدل چل جاتے تھے. کیوں کہ اللہ کے محبوب کو پسند تھی. اور جو ایک چیز اللہ کے محبوب کو پسند آ جائے اور اس پہ وہ عمل کر لیں، وہ کیا بن جاتی ہے؟ سنت. اور ہر سنت برکت ہے، رحمت ہے، وہ تو زندگی کو منور کر دینے والی چیز ہے. اور اس کے بعد کتنی بڑی عبادت ہے. اب کوئی ایکسرسائز پہ صبح جا رہا ہے تو آپ ہنسیں گے اس کو دیکھ کے. اب تھوڑا اگر کوئی بیچارہ تھوڑا مولانا صاحب یا کوئی اور صاحب، بزرگ صاحب، کوئی پیر صاحب، حضرت صاحب ریس مارنا شروع کر دینا، سب ہنسنے شروع ہو جائیں. دیکھو ان کو کیا ہو گیا، ریس مار، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے ریس مار. داڑھی کس سے کیا تعلق ہے؟ امامہ کا اس سے کیا تعلق؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے حدیث کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو ہے 3 گنا وہ تکونا نہ ہو.
کہ آگے سے کچھ ہو رہا ہے، پیچھے سے کچھ نکلا ہے، سائڈوں سے کچھ نکلا ہے، نہیں، اسمارٹ ہونا چاہیے، ماشاء سینہ نکلا ہو، پیٹ اندر ہو، اور ذرا بازو اس کے فسکا خوبصورت ہوں، یہ شان ہے مومن ہونا چاہیے. تو یہ کیا بتایا؟ انہوں نے کہا میں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ دیکھیں کتنے اسمارٹ، ہر صحابی اسمارٹ تھا اللہ کے فضل سے، حسین ترین زندگی تھی ان کی، اتنا طریقے سے کھانا، اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی ایکسرسائز تھی ساری. کرتے ہیں لوگ الحمدللہ. یہ اپنی زندگی کے اندر ایک مومن کو نیت کیا ہے ہماری، کل سے سب باندھنے ہیں، شولے ہیں اپنے، جو ملتے ہیں نا واکنگ کرنے والے، الحمدللہ واک کریں، چلیں پھریں. دیکھیں ہزاروں میں، یہ تو آج کے سائنس بتاتی ہے کہ 20 منٹ یا 25 منٹ روزانہ واک کرے کوئی تیزی کے ساتھ تو اس کی کئی بیماری ختم ہو جاتی، کئی معنی ختم ہو جاتی. اب تو واکنگ مشین مل جاتی چلنے کے لیے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا لوازمات ہیں. لیکن نیت کیا؟ سنت صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت تھوڑی ایکسرسائز انسان شروع کر دینی چاہیے. یہ اس حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ کبھی ہونا چاہیے مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، کہیں لسا نہ ہو، جھکا ہوا نہ ہو. ہر آدمی کام کرتا ہے، اب بیٹھنے کا زمانہ ہے. دیکھیں آپ اب تو یہ دینی معاملات میں اب 4 سال پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی سستی میں پھر وہ سست اس طرح ہو جاتا ہے، آدمی کاہلی آ جاتی ہے، تو پھر وہ ایکسرسائز بھی ختم، وہ بھی ختم، اس میں بیٹھا بہت جلدی بیمار ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹر بات کریں بلڈ پریشر. یہ ایک بات. ہاں ایک چیز یہ سوچ لیں کہ یہ جو ہم ایکسرسائز وغیرہ کریں گے یا فٹ رہنے کی کوشش کریں گے یا جو کچھ بھی ڈائٹ ٹھیک کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے. یہ موت سے یہ بھی نیت سوچ لیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی پھر ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کہ ہمیں جناب فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. موت جب آنی ہے اسے تو آنی ہے. اس سے گھبرا کے اگر آپ نے دوائیں کھانی شروع کی اور اپنے آپ ریس شروع کیا تو وہ پھر نیت بیکار ہوگی. ہم نے صرف ایک ہی نیت سے کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صحت تندرستی دے تاکہ ہم تیری عبادت بہترین کریں. پیدل چل کے جائیں، فجر پہ جائیں پیدل سے. دیکھیں لوگ اب یہ بھی دیکھیں پیدل حج کیے ہیں لوگ. کبھی آپ نے کیا ہوگا حج پیدل؟ ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے، مولانا ہے وہ بھی، مسجد کا نام لیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو آئے تھے اجازت لینے میرے پاس، جوان لڑکا ہے. میں کیا کہ میں ہم 8 آدمی کا گروپ ہے، ہم ایک کام کر رہے ہیں. میں کیا کام کر رہے ہیں؟ اجازت دینا. اجازت بتائیں کہ ایکسرسائز. بس میں ہنسنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا، آپ کیوں شرماتے ہیں اس چیز میں ایکسرسائز؟ کہتے ہم یہ کر رہے ہیں کہ 8 آدمی ہیں اور ہم 8 آدمی اس سال، عجیب دیکھیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسے، اس سال ہم 8 جوان سائیکل کے اوپر حج کے لیے جائیں گے. سائیکل پہ مدینہ پہنچیں گے. جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہم سفر شروع کریں گے اور 8 مہینے میں اس کے جتنے بھی پیسے آئیں گے ہم وہ تقسیم کریں گے. اور بتایا کتنے دن ہم پہنچیں گے فلاں ایک اسپیشل وہ کیا ہوتے ہیں سائیکل ہوگی، بائک میں بھی پریکٹس کر رہا ہوں، 61 چلاتا ہوں. پتہ ہے ہم تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے بغیر گاڑی کی، چل ہی نہیں سکتے، کچھ سانس چڑھ جاتی. اچھی کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں ایسے ہمارے جوانوں میں ایسا شوق ہونا چاہیے. ہم عمر سے پہلے بوڑھ ہو جاتے ہیں، عمر سے پہلے نیچے لٹک جاتے ہیں. وجہ یہ کہ ہمارا سٹائل دینی نہیں ہے. ہم نے صرف مسجد تک سمجھایا کہ عبادت ہے. حالانکہ ایکسرسائز جتنی دیر جو بھی آپ اور میں عمل کرتا رہیں گے سال میں، ہر قدم پہ ہمیں ثواب عبادت کا ملے گا. آپ گھر سے چلتے ہیں اس نیت سے کہ یہ میں پیدل چلوں گا، اللہ کے کوئی محبوب تھی چیز پیدل چلنا، تو دیکھیں ویسے بھی ہر قدم پہ ثواب لکھا جائے گا اور اس سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملا جائے گا. اور اتنا فریش محسوس کریں گے آپ بجائے گاڑی کے آنے کے. فریش ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے گی، ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آئیں گے تو اتنا لطف آئے گا، واپس جائیں گے، عادت بن جائے گی انسان. کہنا چاہیے نہیں بھائی، یہ حدیثی چیز ہے. اب ہم حدیثوں کو لے کے سب یہی سمجھتے ہیں نماز کا طریقہ بتایا جائے گا، کوئی عبادت ہی آئے گی یا کوئی تسبیح ہی آئے گی. اب یہ جو چیزیں آنی تو یہ کیا ہے؟ تو جس طرح ہم کوئی تسبیح بتائی جائے، اس کا شوق پڑتا ہے نا آدمی کو، فوراً شروع کر دیتا ہے کہ آج تسبیح پتہ چلی یا آج یہ وظیفہ پتہ چلا ہے. تو یہ اتنے بڑے وظیفے ہیں صبح سے کر دینے چاہیے، زندگی میں آ جانی چاہیے بات. یہ عبادت آ گئی ہماری زندگی کے اندر، کوشش شروع کر دینی چاہیے اس پر کہ الحمدللہ یہ بھی ہم پارٹ آف لائف ہے، پارٹ آف عبادت ہے ہمارا. We have to do it. نبی کی سنت ہے. اس سے اگلی بات جو فرمائی آپ نے وہ یہ کہ بھائی پیدل چلنے سے ابھی
نبی فرمائے کہ میں تم سے زیادہ قوی ہوں، کم نہیں ہے تمہارے سے، اور پیدل چلنے سے جو ثواب، پیدل چلنے سے جو ثواب ہے مجھے بھی اس کی اتنی حاجت ہے جتنی تمہیں. اس حدیث پہ دیکھا، اس فکرے پہ دیکھا کیا بات ہے، کیا ملتا ہے ہمیں. یہاں شاید فرمایا کہ پیدل چلنے پہ جو ثواب ہے. اب یہاں ایک نقطہ سنیں. یہ ایک عمل ہو رہا تھا دین کا، عمل ہو رہا نا. کیا عمل تھا کہ کچھ لوگ کس پہ سفر کر رہے تھے؟ اونٹوں پر. نہیں سمجھ بات؟ اونٹوں پہ کر رہے تھے نا. اور کچھ لوگ کس پہ چل رہے تھے؟ پیدل چل رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرق پیدا کیا کہ جو اونٹوں پہ بیٹھ کے چل رہے ہیں اور جو پیدل چل رہے ہیں عمل ایک ہی ہے. چاہے تو ایک ہی راستے پر ہیں، اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں، لیکن کچھ اونٹوں پہ جا رہے ہیں اور کچھ کس پہ جا رہے ہیں؟ پیدل جا رہا ہے. تو فرمایا کہ جو پیدل چلنے کا ثواب ہے، اس کا پتہ ہی چلتا ہے کہ جو پیدل چلنے میں مشقت سے جو ثواب مل رہا ہے وہ اونٹ پہ بیٹھنے سے نہیں مل رہا. نہیں سمجھ بات؟ آگے سمجھاتا ہوں بات کہ ایک بار ایک ہی ہوتا ہے، عمل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو اگر مشقت کے ساتھ کیا جائے گا، مشقت کے ساتھ، مشقت سمجھتے ہیں یعنی مشکل کے ساتھ کیا جائے گا اسی عمل کو، تو وہ عمل زیادہ ثواب اس میں عمل میں ہو جائے گا بنسبت اس کو آرام سے کیا جائے یا بہت آسادگی کے ساتھ اس کو کیا جائے. نہیں سمجھا؟ مثال میں آپ کو دے دوں اس کی. مثال کے طور پر یہ ہے کہ نماز ہے، فجر کی نماز ہے، ٹھیک. ایک آدمی ہے الحمدللہ اس کو عادت ہے نماز پڑھنے کی، بالکل روٹین میں لطف آتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی صبح کی نماز پڑھنے میں، بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا ایک آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے، فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھ لیا. ایک آدمی گھر سے آ رہا ہے، وہی کہاں آ رہا ہے؟ نماز پڑھنے. دونوں نے نماز پڑھی، لیکن دونوں کی نماز میں فرق ہوگا. ثواب میں کیا فرق ہوگا؟ ثواب میں فرق ہو. یہ اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ جو عمل مشقت سے کیا جائے گا اس عمل میں زیادہ ثواب ملے گا. اس کو آگے بتاتا ہوں میں آپ کہ جو عمل، جس عمل کو مثال کے طور پر ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، جیسے صبح تہجد کے لیے ہم اٹھنا چاہتے ہیں، تو ایک آدمی روٹین میں اٹھ رہا ہے، تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، اور ایک آدمی پہ نفس غالب آ گیا کہ یار کیا اٹھنا، چھوڑو یار فرض تو نہیں ہے، کروٹے مارے جا رہے ہیں، اور وہ نہیں یار کیا اٹھنا، اور بڑا مشکل ہو رہا ہے اٹھنا، یار ٹھنڈا پانی ہے، سردی میں کیسے جاؤں گا. دونوں میں فرق ہے. پہلے والا اٹھ رہا ہے وہ تو اٹھ رہا ہے، وہ تو مرغوب ہے اس کو اٹھنا، اس کو لذت آ رہی اٹھنے میں اور بہت مزے سے وضو کر کے. لیکن دوسرا آدمی اس کے لیے نفس اس پہ غالب ہے، اب وہ نفس کے ساتھ اس کی کشتی چلتی ہے کہ یا میں کروں یا نہ کروں، یا ذکر میں کروں نہ کروں، یا تہجد میں پڑھوں نہ پڑھوں، یا قرآن کی تلاوت میں کروں نہ کروں. اس میں کس کی رکاوٹ آ رہی ہے؟ نفس کی آ رہی ہے. اس کو ٹھنڈا کرے، چھوڑ. جیسے آج سردی تھی، سخت سردی، تو کچھ لوگ جو کہنے لگے جی سردی ہے یار یہیں سن لیتے ہیں بیٹھ کے، یار ٹیلی فون پہ آ جائے گا یا وہ لگا لیں گے، ریسیور لگا لیں گے، اسی کا سن لیں گے. اور کچھ لوگ وہ الحمدللہ کہ جنہوں نے کہا یار سردی ہے لیکن ہم تو جا کے یار وہیں ذکر کریں گے. اب فرق پڑا، ذکر وہ بھی سن رہے ہیں اور ایک ذکر انہوں نے سستی کی اور انہوں نے اپنے نفس کو مارنے کے بعد ذکر پہ موجود ہے، انہوں نے مشقت اٹھائی اس عمل کے لیے. تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وہ عمل جس پہ انسان کو نفس پکڑ رہا ہو اور نفس کو مار کے وہ کام کرے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہاں ایک لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس وقت نفس غالب ہو رہا ہو کسی عمل پہ کرنے کے لیے، طبیعت چاہے نہ چاہے، دل مانے نہ مانے، طبیعت کا رجحان ہو رہا نہ ہو، لیکن وہ زبردستی اس عمل کو کر جائے، اللہ کے فرماتے ہیں اس کا ثواب اجر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تم رغبت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا کہ پیدل چلنے کا جو ثواب ہے، یعنی پتہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اس سے جو اونٹ پر سوار کر رہے ہیں، سب عمل ایک ہی کر رہے ہیں. تو یہاں یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جب بھی انسان پہ نفس غالب ہو اور مشکل نظر آ رہا ہو یہ کام کرنا، اس مشکل آنے پر بھی وہ اٹھے اور کہے نہیں دیکھی جائے گی یار میں تو عمل کروں گا یہ، اور وہ اپنے نفس کو توڑتا ہوا بکھیرتا ہوا الحمدللہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، نماز کی طرف آ جاتا ہے. جس چیز پہ روک رہا ہے نفس اس کو عمل کے لیے اس عمل کو کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کو ڈبل ثواب دوں گا. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان. اب دیکھ لیں
2 جنتیں اللہ کہتے ہیں انعام میں دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہاں بھی ایک بڑا نقطہ نظر ہے. زندگی میں ہمارے ساتھ ہمیشہ معاملات ایسے ہو ہی جاتے ہیں, کبھی سستی آنے لگتی ہے, کاہلی آنے لگتی ہے, یار کیا کریں گے وہاں, اسی طرح کر لیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ تو جس طرح ذکر کی بات ہے, بہت سے لوگ نہیں آئیں گے سستی کی وجہ سے, اسی وجہ سے کہ چلو یہاں بیٹھ کے سن لیتے ہیں. حالانکہ وہ بات تو نہیں ملی, وہ ثواب تو نہیں ملا. ہاں وہ لوگ جن کو یہاں آنے سے منع کیا گیا ہے, فرق ہے نا, دیکھ جن کو یہاں آنے سے منع کیا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں ہم ضرور جائیں وہاں پر, ایسے لوگ ہیں نا, ان کو منع کیا ہے کہ آپ یہاں آئیں آپ سنیں. تو جن کو منع کیا ہے اور جو اس پر سن رہے ہیں الحمدللہ ان کو ویسے ہی ثواب مل رہا ہے جیسے کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. اگر وہ کوشش کرتے آنے کی, وہ بدتمیز ہے, اس نے اپنے شیخ کی بات کو نہیں سنا, اس کو نہ اجر ملے گا نہ ثواب ملے گا, بلکہ بجائے اس کو بدترین گناہ کا سزا ملے گی اس کو. وہ تو اس درجے میں نہیں کہ وہ اس محفل میں یا اس کی وہ شیخ کا مرید ہو جو اپنے شیخ کی باتیں نہیں سنتا. جب تک یہ یقین نہ ہو جائے مرید کو اپنے شیخ پر جو کچھ وہ ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہمارے فائدے کی چیز ہے, بے شک اس کو فائدہ نظر آ رہا اور وہ سمجھے کہ میرے اسی میں فائدہ ہے, وہ مرید نہیں ہو سکتا, وہ کبھی کامیابی نہیں سکتا اس راستے پر. اندھا دھند جب تک یقین نہ ہو جائے آدمی کو, جیسے آپ کو یقین ہے یہاں کے جو لوگ ان کو ہے کہ آپ آئیں شامل ہوں جاتے ہیں, اور وہ بیٹھ جائیں اس کے سامنے وہ الٹے چلے گئے. اور جن کو منع کیا گیا ہے وہ گئے کہ یہاں نہ آئیں, آپ وہیں سے سنیں, ان کو وہاں سننے میں ثواب ہوگا بنسبت یہاں آنے کی. لوگ بازد ہو جاتے ہیں, باز کہ نہیں جی ہم تو جائیں گے, ہم تو بیٹھیں گے, اپنی بیوقوفی سے, ان کی بیوقوفی ہے, نفس ہے, جو کچھ ہے اس کو برباد کرتے آتے ہیں. تعلق ہی کوئی نہیں, کبھی نہیں آ سکتا ایسا آدمی جو سچا آدمی ہوگا کہ جس کو شیخ نے منع کیا ہو پھر وہاں گھسے. یاد رکھنا ہمیشہ. تو اصل چیز ہے نفس. نفس کو جب دیکھنا ہے ہمارے کبھی ایسا وار چل رہا ہے کہ ہمیں روک رہا ہے کسی چیز سے, حکم ہے کہ نماز 5 وقت مسجد میں پڑھو, اور آپ کو سستی آ رہی ہے, چلو یار یہ اور وہ ڈھنگ مسلم آ رہا ہے, ٹھنڈی ہے, فلاں ہے, نفس کو ایک دم کھڑا, یہ یہاں ڈبل ثواب کا معاملہ بن گیا. تو خوشخبری ہے, اب نفس آ گیا, خوشخبری ہے, الحمدللہ اب تو ضرور جانا ہے ایسی کی تیسی جو کچھ بھی, اب تو ضرور تہجد پہ اٹھنا ہے جو کچھ بھی ہو جائے. تو آج سے سارے آدمی پکا وعدہ کر لیں کہ اب تو تہجد پڑھنی ہی پڑھنی ہے اللہ کی, کیونکہ اب نفس تو آتا ہے نا ہمیں, تو آپ اس نفس کو توڑ دینا, کیونکہ ثواب کیا ہے ڈبل. اللہ کا نبی نے فرمایا. آگے ایک اور نقطہ اس کے حدیث میں آخری ہے کہ بھائی جو پیدل سے جو ثواب ہے میں بھی اس کی حاجت رکھتا ہوں, میں بھی تم سے زیادہ بے نیاز نہیں, اس میں مجھے بھی شوق ہے. آپ یہاں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے حدیث کے اندر, کتنی بڑی. اللہ کے نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سوچیں, ہم سمجھیں کہ اتنا بڑی شخصیت, اتنی بڑی ذات, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ثواب چاہیے, اور ثواب ہی معمولی سے اب دیکھا جائے تو ثواب تو فرض تو نہیں تھا نا. اس ثواب کے لیے اللہ کے نبی نے کیا اپنی جذبات کو پیش کیا ہے کہ میں بھی حریص ہوں, مجھے بھی چاہیے, جس سے تمہیں ثواب چاہیے تو میں بھی کام کروں گا. سبحان اللہ, اتنا بڑا چیز بتائی ہے کہ انسان کسی بھی مرتبے پہنچ جائے, کسی بھی مقام پر ہو, لیکن اس کو آخری سانس تک حریص آخرت ہونا چاہیے. کبھی نہ سوچے ایک منٹ بھی کہ میں تو بڑا 30 مار کھاؤں, مجھے اس چیز کی کیا ضرورت ہے. اور آج اسی چیز نے ہمیں بیکار کر دیا. یہ سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم ہوئی ہیں نا, جو محدود ہو گئی ہیں, جو رک گئی ہیں, اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی چیز آئی ہے کہ میں تو یہ ہوں, میں تو فلاں ہوں, ہمیں آئی ہے. اور پھر کمال یہ ہے اس میں کہ جاہل لوگ جو ہیں اس میں آگے سبقت لے گئے اس چیز میں, اور یہ بھی ہو گیا کہ ہم اس پہ کیوں عمل کریں, تو جاہل لوگ عمل کرتے ہیں, ہمارے اسٹینڈرڈ کی چیز نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی زہریلا جو دور چلا ہے شیطان کا, بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بڑے بڑے عملوں سے رہ گئے اس چیز سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے, ہم تو بہت اونچی عمل پہ بڑھا, یہ تو ایک معمولی سنت ہے, اس پہ کیا فرق پڑے گا, نہیں کریں گے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, اللہ کے نبی نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہو سکتی ہے کتنی, مجھے بتائیں, یہ اشارہ دیا کہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ آخرت کے معاملے میں تم سیچوریٹ ہو جاؤ, فل ہو جاؤ کہ بس ہمارا کام پورا بن گیا. تمہارے سامنے ایک میدان ہے اور تم آسانی سے اس کو کر سکتے ہو. اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا مقابلہ, اس کا بھی چھوڑ دیں گے, چھوٹی ہے تو مستحب ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں,
یہ کبھی تصور ہی انسان کے ذہن میں نہ ہے. اس کے چانس مل رہا ہے, موقع مل رہا ہے, اور سنت کو چھوڑ رہا ہے. سنت کو چھوڑ رہا ہے نہیں وقت کی, کتنی بڑے ثواب کو ظاہر کر رہا ہے. ایک نماز کو بغیر امام کے پڑھ رہا ہے, بغیر داڑھی کے پڑھ رہا ہے. یہ ہو جاتی ہے, سب ہو جاتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ قبولیت, یہ اسٹینڈرڈ اسلام کا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں تو مومن کو چاہتا یہ ہوں کہ اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے اس تک میں اس کو پہنچاؤں. یہ جو بھائی جو عمل آپ دیکھتے ہیں کہ کسی میں نہیں ہے کسی میں ہے, اس کی وجوہات ہی ہیں کہ جو ان عملوں کو نہیں پکڑتا, جو اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اور اللہ نے بتایا کہ چھوٹا کیا ہے, جس کو میں چھوٹا نہیں سمجھتا تو اس کو چھوٹا کیسے سمجھ سکتا ہے. سارے صحابی کو منہ بند کر دیے. دیکھیں علی علماء کا منہ بند کر دیا آپ نے کہ تم کیا سمجھتے ہو, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں کر میرا ثواب ہو. تو یہ جواب تو ہماری طرف سے, امت کی طرف سے, کہ تو کس کے چکر میں کیا سمجھتا ہے. تجھے یقین ہے کہ تو جس وجہ سے تو اس سنت کو چھوڑ رہا ہے, جس عمل کو چھوڑ رہا ہے, وہ عمل تیرا قبول ہو رہا ہے کیا؟ اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے گی جس سے تو اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے, یا جس وجہ سے تو اپنے کو بزرگ سمجھ رہا ہے. کس بڑائی سے چھوڑتا ہے؟ اسٹینڈرڈ تو یہ ہونا چاہیے تھا, اس وقت اگر میں یہ عمل کر لوں, اس کے ساتھ یہ کام کروں, الحمدللہ میرا درجہ کہیں بلند ہو جائے گا, میں کیوں چھوڑوں؟ کون چھوڑاتا ہے؟ نفس. پھر وہی بات ہے, نفس کو مار کے آپ وہ عمل کریں گے کہ لوگ ہنستے ہیں, ہنسیں, مذاق اڑاتے ہیں, اڑائیں. بے شک کیا اس جماعت کا ہے, فلاں پارٹی کا ہے, یہ تو یہ ہو گیا, تو فلاں ہو گیا. لیکن یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ کی سنت ہے. آنکھ بند کر کے کریں, چاہے جو بھی کچھ کریں, تب تک مومن کا انداز نہیں ہوگا. دوستوں, وہ آخرت میں کیا کمائے گا؟ زندگی تو گزر گئی. آج میں اور آپ بیٹھ کے قلم لے کے بیٹھ جائیں, کتنی زندگی کو ہم نے ضائع کر دی اس چکر میں. اس کا ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, تو کس چیز کی ضرورت ہے جس کا لنک جا کے ملتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے؟ تو اس میں کیا اتنی پیچیدگی لے جانے کی؟ اس میں تو آنکھ بند کے کوئی پتہ ہے اس میں ثواب ہے. جب پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے, آپ نے یہ لباس پہنا ہے, آپ نے فلاں کام کیا ہے, آپ نے ایسے یہ کام کیا ہے, سوال پیدا نہیں تو چھوڑ دیا. کر سکتا بھی ہو, ہمت بھی ہو, پہنچ سکتا ہے اس جگہ پر, کیسے ثواب ظاہر کر دیتے ہیں؟ تو اس میں یہاں پہلے ہی بتا دیا کہ اس پر فائٹ کرنی پڑے گی نفس سے اگر آخرت میں کچھ چاہتا ہے. باقی رہو تو جو ہاتھوں میں کہتے ہیں 5 وقت کی نماز, تو ٹکا رہا اس پہ, اور کوئی گارنٹی دے دے کہ 3 نمازیں قبول ہو رہی ہیں. ہاں الحمدللہ, اگر یہ عمل بھی تم کرتے رہے, ایکسٹرا جتنی بھی کام ہے, تو وہاں ایک عجیب قانون ہوگا کہ جو نمازیں کمزور ہوگی اس کو مضبوط کر دیا جائے گا ان عملوں سے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے تھے, اور جو ہم نے کیے ہوں گے نوافل, وہ سارے اس میں شامل کر کے اس کو بلند کر دیا جائے گا. کہا جائے گا ان کی نفل لے آؤ, ان کو سنتیں لے آؤ جو کرتے تھے نا اس وقت, اس میں بلاؤ فرض کے اندر جس میں کمی آ رہی ہے, وہ فرض کو بلند کر دے گا. کرنی چاہیے بھائی, ادا کریں آج سے. جس چیز کا پتہ ہے ثواب ہے تو دنیا کو نہ دیں, ہنسائیں. جتنی بھی آپ پہ لان تین ہوگی دنیا ہنسے گی الحمدللہ. عورت تو یہ ہمارا پتہ ہے کہ بھی عورت اگر اپنے چہرے کو ڈھپے گی, یا اپنے لباس کو صحیح کرے گی, یا حیا اختیار کرے گی. اور یہ عمل کسی مولوی کا نہیں ہے, یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں ہے, یہ کسی بزرگ کا نہیں ہے, کسی غوث کتب کا نہیں ہے. یہ تو سب سے بڑے جو غوث الکتب کا بھی کتبوں کا کتاب ہے, امام الانبیاء ہے. یہ تو وہ رحمت للعالمین ہے, وہ پہ رحمت کر رہا ہے کہ یہ عمل کرو تو فلاں جنت ملے گی. لیکن پہلے ہی بتا دیں مشقت ہے اس چیز میں. دنیا ہے یہ, نفس کو ٹیسٹ کرے گا اللہ پاک, ہنسے دنیا, مذاق اڑائے, جو بھی جائے کرے, لیکن وہ اڑ جائے. عورت بھی مرد بھی, کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہے, اس کا مطلب کرنا چھوڑ, میں نہیں چھوڑ سکتی یا چھوڑ سکتا, میں نے تو جنت میں لینا ہے. جب یہ زندگی ہو جاتی ہے ایک مومن کی, اس دستور پہ چلتا ہے, تو ہر وقت عبادت میں ہے. چاہے مرد کچھ ڈرائیو کر رہا ہے, یا گاڑی چلا رہا ہے, یا دکان پہ کھڑا ہے, یا کاروبار میں کھڑا ہے, یا فیکٹری چلا رہا ہے, یا سودا لے رہا ہے, یا بازار میں گھوم رہا ہے, وہ ہر وقت عبادت میں ہے. اسی طرح ہر وقت, چاہے روٹی پکا رہی ہے, چاہے بچوں کو تیار کر رہی ہے, یا آٹا گوندھ رہی ہے, یا سالن بنا رہی ہے, یا گھر کو صاف کر رہی ہے, ہوور کر رہی ہے, 24 آور اس کی نیت بن چکی کہ میری نیت ساری آخرت کے لیے, وہ ساری عبادت بن جاتی ہے. باہر نکلے تو اسی انداز سے نکلے کہ جیسے اللہ کے نبی نے پسند فرمایا. اس طریقے سے ایک عورت کو باہر جانا چاہیے, اس طریقے سے شاپنگ کرنی چاہیے. کوئی قید نہیں الحمدہ کس طریقے سے, گھر کا ماحول بھی وہی ہو, نیت ایک ہی ہے, ہم نے کیا ہے عبادت. اور جہاں رکاوٹ آ رہی ہے سمجھ جائیں نفس ہے, اس نفس کو مار کے پھر عمل کیا جائے گا تو ڈبل ثواب, ڈبل ثواب کریں گے بھائی. اچھا, ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دوں, میرے دل میں آ رہی بات, اس کا علاج دیکھیں.
یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی آخری، جس میں دیکھیں آخری نقطہ جو ہے ثواب، بڑی بڑی بات ہے اس میں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی اس میں کہ حدیث آخرت بنو۔ حدیث سمجھتے ہیں؟ لالچی۔ حدیث آخرت بنو، آخرت کی لالچی بن جاؤ، ایک عمل بھی نہ چھوڑو، چھوٹی سی نیکی بھی نہ چھوڑو، دن کا بٹھانا پڑے، کسی کو راستہ بھی بتانا پڑے، کسی راستے سے کوئی روڈ بھی بٹھانا پڑے، کہیں بھی چانس بن جائے نیکی کا، ڈو اٹ، مت چھوڑو۔ اگر انسان حدیث سے آخرت بن جاتا ہے، اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں آپ، انعام کیا ملتا ہے اس سے۔ حدیث سے آخرت بن جانے کے بعد اس کو ایک بہت بڑا انعام ملتا ہے، بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے، بہت بڑی دشواری سے نکل جاتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کو نکلنا انسان کے لیے ساری زندگی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی بڑی عادت کرنے کے بعد اس مشکل سے انسان نہیں نکلتا، لیکن حدیث سے آخرت جب بنے گا تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، وہ ہے حدیث سے دنیا۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر ہم حدیث سے آخرت بن گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے سے دنیا کی حرص نکال دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دنیا حرص نکل جاتی ہے جو کسی چیز سے بھی نہیں نکلتی، جمی دنیا ہمارے اندر جو ہے نا، بس حدیث سے آخرت جو بنا، جب آخرت کا لب کا اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ ایک انعام دنیا میں دیتا ہے کہ وہ دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے، اس کو دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اس کو حرص نہیں جاتا، اس کو بس ضرورت پہ چلتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا خوبصورت حدیث تھی، الحمدللہ۔